देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आखिरकार अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। कितना नुकसान हुआ, रियलिटी क्या है, और ईरान ने किस नौयत की अक्लमंद धमकी दी है। इमरान और खमनाई जो हैं अब निशाने के ऊपर कैसे हैं और किस बात का तसलसल है। पाकिस्तान का ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में शर्मनाक किरदार, नोबल इनाम की बात क्या वापस ली जाएगी, तरदीद करेंगे। चीन और रूस ईरान की मदद क्यों करेंगे, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने जो 3 दिन पहले एपिसोड किया था उसके ऊपर बड़ी लोगों ने तनकीद की। आपका हक है तनकीद करना। कुछ लोग अखलाकियात का दायरा छोड़ देते हैं, ठीक है, वो भी आप कह सकते हैं, कर सकते हैं, मगर किसी सहाफ़ी से ये नहीं पूछा करें कि आपका सोर्स क्या है, फ़लाँ चीज़ क्या है। जो सुन रहे होते हैं उसके ऊपर गौर किया करें, अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर दिया करें, लेकिन हमें कोई वही नाज़िल नहीं होती, हम वहाँ पे मौजूद नहीं होते। सोर्स होते हैं जो हम बता नहीं सकते, और दूसरा मुहर्रकात होते हैं जिनको सामने रखते हुए, माज़ी, हाल और मुस्तकबिल के नक्शे को सामने रख के हम किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो कहा था ना, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा नहीं होगा, एयर बेसिस तक दे देगा, जो कि बातें तय हुई थी। फिर आपको समझ होनी चाहिए कि अगर एक मुल्क के फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ से पहली बार अगर अमेरिकी सदर मिलते हैं तो उसके पीछे तो कोई हिकमत, कोई बात, कोई चाल, कोई साजिश तो ही होगी। वरना ये खाना जो लंच अमेरिकी सदर के साथ होता है ना, या हुआ है, ये बड़ा महंगा पड़ता है। इसकी बड़ी कीमत अदा करना पड़ती है। वो कीमतें क्या होती हैं? मैं आ जाता हूँ इन चीज़ों के ऊपर कि अमेरिका ने जो हमला किया, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल है, जो सिर्फ अमेरिका के पास है, या आप कह सकते हैं इजराइल के पास है, या उन्हीं लोगों के पास है, उन्हीं के हक में इस्तेमाल होता है जिनको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल होती है। कहें ना अमेरिका को, जब भारत किसी दौर में पाकिस्तान के साथ जंग करे तो हमारे साथ तामन करते हुए ये मिसाइल हमारे हक में इस्तेमाल करे और भारत के ख़िलाफ़ करे। फिर जो हमला किया गया, इससे कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जो जौहरी हथियार थे या चीज़ें थी, जो हालात थे या जो मशीनरी थी, वो ईरान पहले से इस जगह से मूव कर चुका हुआ है। तो जो चंद गेट तबाह हुए हैं, नो डाउट कि ये बहुत बड़ा मिसाइल है। मैं उसकी डेफिनेशन में, चीज़ों में नहीं जाऊँगा, इसका कितने टन वज़न था, क्या चीज़ें थी, वो चीज़ें आप सुन चुके हुए हैं। लेकिन उस लेवल का ईरान का आज भी नुकसान नहीं हुआ। और अमेरिकी हमले के बाद जो सूरत हाल है, ईरान ने अक्लमंदी से काम लेते हुए अक्लमंदाना धमकी दी है और कहा है कि यूनाइटेड नेशन वालों, यूनाइटेड नेशन वालों, देख लीजिए अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं और आप कहाँ खड़े हैं। और हम अब तक अपना दिफा कर रहे थे, और अगर आइंदा इन आलमी इदारों ने, बड़ी कुव्वतों ने ना इनको रोका तो फिर हम अपना दिफा करने का हक महफूज रखते हैं। तो ईरान के पास यकीनन कुछ है, कुछ जज्बात हैं, कुछ हालात हैं जिनको सामने रखते हुए वो अपना दिफा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और इसमें चीन और रूस जो हैं वो सफारती महाज के ऊपर ईरान की भरपूर मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर जिक्र करूँगा, पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, मैं इसके ऊपर आगे चल के बात करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि चीन और रूस जो हैं वो ईरान की सफारती महाज के ऊपर भी मदद क्यों करेंगे। असलहे से भरे हुए जो जहाज़ थे वो चीन ने ईरान के लिए भेजे। कहे ना अमेरिका को, रूस और चीन को जो है वो धमकी दे के आप ईरान की मदद क्यों कर रहे हैं, हम तो एक लंच के ऊपर लेट जाते हैं। वो इसलिए मदद करेंगे कि उन सबको इल्म है कि हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं रूस के और चाइना के, वो अमेरिका है। तो आज अगर ईरान की बारी है तो कल उनकी बारी भी आ सकती है, चूँकि ईरान को डिमॉलिश करना, पाकिस्तान तक रसाई हासिल करना है, अफ़गानिस्तान को कुचलना है, और इनके बाद चीन का नंबर लग सकता है। तो लिहाजा चीन अपने फ़ायदे के लिए, अपने दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान की मदद कर रहा है कि ये खित्ता बच जाए, ईरान बच जाए, सुबकी हो इज़राइल को। तो ये जो ग्रेटर इज़राइल बनाने का मंसूबा था, ये उसकी तरफ पेशकदमी है, इससे पहले भी जिक्र कर चुके हुए हैं। तो वो अगर मदद कर रहे हैं तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। फिर आप देखें कितनी दुनिया के अंदर लीडरशिप है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं पहले इस चीज़ के ऊपर बात कर लूँ कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। क्या आप लोग ये बात मानते हैं, जानते हैं कि पाकिस्तान का ईरान के साथ जो इज़राइल की जो जंग है, उसमें किस हद तक का किरदार है? मैं आपको बयान करता हूँ। इस्लामी मुल्क है ना ईरान, एक दूसरे को तस्लीम करते हैं, पेट्रोल और गैस की तजारत होती है,
اور چیزوں کے اوپر, ہماری بے شمار چیزوں کے اوپر جو ہے وہ رضامندی ہے, کیوں اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ اور اس کے بدلے میں یہ کہا ریاست پاکستان نے, وزیر اعظم نے, حاکم وقت نے کہ نوبل انعام جو ہے وہ ایوارڈ ملنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو آج جب ایران کے اوپر امریکہ نے براہ راست اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے حملہ کر دیا, تو کہاں ہیں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل اور پاکستانی میڈیا اور یہ سارے لوگ؟ کیوں نہیں کہتے, عوام کیوں نہیں بولتے کہ یہ جو بیان انہوں نے دیا تھا آج سے 2 دن پہلے کہ ان کو نوبل انعام ملنا چاہیے, اس کے لیے نامزد کیا تھا, مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ قرارداد پیش نہ کر دیں, تو وہ بیان واپس کیوں نہیں لیتے؟ انہیں تو یہ بیان واپس لینا چاہیے. پاکستان کو تو ایران کے حق میں بیان دینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ ہم غلط تھے. ایک اسلامی ملک کے اوپر امریکہ اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے حملہ کرے, اور آپ نے جو پہلے بیان دیا تھا کہ نوبل انعام ان کو ملنا چاہیے, تو آپ کہیں نا ہم اپنا بیان واپس لیتے ہیں. ایسے کیوں نہیں کریں گے؟ یہ سن لیجئے, آگے کھائی ہے پیچھے کھڈا ہے, گر جائیں گے. پھر یہ جو لنچ کیا تھا یہ بڑا مہنگا پڑے گا. جب بات ہو گئی حامی بھر لی, تو اگر آپ امریکہ کے خلاف جائیں گے اور ایران کی مدد کریں گے اور یہ نوبل انعام والا بیان بھی واپس لے لیں گے, آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گی. یہی وہ دھمکی تھی, یہی وہ طریقہ کار تھا, یہی وہ حالات تھے جو بیان کیے گئے تھے, اور جس کے بعد آپ لوگوں کو آگے امریکہ کے لیٹنا پڑا معذرت کے ساتھ. تو ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, بلکہ کوئی مسلمان نہ بھی ہو. میں تو کہتا ہوں کہ اتنی بڑی فورس, اتنی بڑی فوج رکھنے والوں کو جو ایٹمی قوت ہوں, ان کو تو غیر مسلم بھی اگر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ تو اپنے مسلمان بھائی ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ یہ ہمارے جرنیل ہمیشہ اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف گئے ہیں. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کیا کیا ہوتا رہا. آپ دیکھیں, جنرل نیازی اور یحییٰ خان نے 93,000 فوجیوں کو 1971 میں بنگال کا جو سانحہ ہوا اس میں سرنڈر کرنا پڑا. یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے. عمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سامنے کیوں نہیں آتی, اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغانستان میں روس کی جنگ میں لاکھوں افغانی مارے گئے, کیا ہم اس کا مورا بنے؟ پھر دیکھیں کہ مشرف نے اپنے دور میں تباہی کروائی, امریکہ کے ساتھ مل کے ڈرون حملے کروائے, اپنی سرزمین پاکستان امریکہ کو دی, لاکھوں افغانیوں کو مارا. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری بہنیں اور بچیوں کو بیچ دیا گیا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, ڈاکٹر عافیہ صدیقی. ڈالر کے عوض کتنے لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا. اسی وجہ سے ایک امریکی جنرل جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی ڈالر کے لیے اپنی ماں تک بیچ سکتے ہیں. تو اب اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں اور سارے حالات دیکھیں, اور یہاں پہ معذرت کے ساتھ عمران خان کا ذکر کرنا پڑے گا. عمران خان نے کہا تھا کہ اگر گیدڑوں کی فوج کا سربراہ اگر شیر ہو نا تو وہ گیدڑوں کی فوج بھی جیت سکتی ہے, مگر شیروں کی فوج کا سربراہ گیدڑ ہو معذرت کے ساتھ تو وہ کبھی بھی جیت نہیں سکتا. لیڈر بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگوں کی مثالیں ہیں واضح طور کے اوپر. ماضی کو دیکھیں, حال کو دیکھیں, اور مستقبل کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس چیز کا جو ہے وہ تسلسل ہے. کیا لیبیا, عراق, شام, ایران کا سونا معیشت کی بہتری کے لیے لوٹا جانا ضروری ہے؟ کیا جنرل سیسی اور جنرل منیر ایک ایجنڈے کے تحت لائے گئے تھے؟ کیا اسلامی بم کا خاتمہ کرنے کے لیے عمران خان اور خامنائی کا خاتمہ پہلا قدم ہے؟ گریٹر اسرائیل کے لیے پلاننگ کے لیے 15 دنوں کی مہلت کیا کافی ہوگی؟ کیا صدر مرسی, عمران خان اور آیت اللہ خمینی, صدام اور قذافی, یہ سارے تسلسل ہیں؟ خامنائی جو ہیں وہ ٹھیک ہے ایک مخصوص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. پھر عمران خان کو بھی دیکھ لیجئے, ان لوگوں کے اندر مماثلت کیا ہے؟ مسلمانیت کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں, یونٹی کی بات کرتے ہیں, مسلمانوں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں. اسلامی سربراہی کانفرنس عمران خان نے کروائی, تو پھر رجیم چینج ہوا اور چلے گئی, اور پوری دنیا میں اس وقت ایک ایران اور دوسرے پاکستان کے اندر سے ایک واحد عمران خان ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک تیسرا نام بتا دیں جو اس بات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہو کہ مسلمانوں کو یونائٹ ہونا چاہیے, انہیں آگے بڑھنا چاہیے, ان کے ملک کی معیشت ٹھیک ہونی چاہیے, انہیں جہاد کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. تمام اسلامی ممالک کو ایک پیش پہ لانا چاہیے. تو یہ جتنے بھی حالات ہو رہے ہیں, اگر خامنائی, آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کی جان لے لی گئی, اور دوسری جانب جس طرح سے عمران خان نے جو اقدامات کیے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس طرح سے ہم صدام حسین, قذافی اور سب کی مثال دیکھیں تو پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں جب انہوں نے مسلمانیت کی بات کی ہے, جہاد کی بات کی ہے,
یا اسلامی ممالک کو یونائٹ کرنے کی بات کی ہے تو اس میں کیا ہوا؟ انہیں مار دیا گیا، انہیں کچل دیا گیا۔ بھٹو صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن امت کا کردار آج بھی ویسا ہی منفی ہے جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے جو حالات ہیں ان کو ایران جو ہے وہ تنہا لڑ پائے گا۔ اسلامی ملک اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، اور MBS جو محمد بن سلمان ہیں یہ ایران کے کو اس نہج تک پہنچانے میں اور یہ ساری چیزیں کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے، وہ مثبت نہیں ہے، یہ منفی کردار بتا رہا ہوں۔ اور آج UAE دیکھ لیں، سعودی عرب دیکھ لیں، آپ دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹ، پاکستان کے شہباز شریف کہیں نا ان کو کریں پریس کانفرنس اور مزاحمت کریں اچھے سے اور کھلے عام اور سر عام بات کریں، یہ لوگ نہیں بولیں گے، یہ رجیم چینج کا حصہ ہیں، چونکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ان کو IMF کی محتاجی ہے، ورلڈ بینک کی محتاجی ہے، انہیں روس اور چین کو چھوڑ کے، چین جیسے ملک کو چھوڑ کے یہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسلامی ملک ایران کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر حملہ ہے، اور آج اگر ایران کی باری ہے تو کل آپ کی باری بھی جو ہے وہ آئے گی۔ میں پھر سے کچھ چیزوں کو ان رائٹنگ جو میں نے پوائنٹس بنائے تھے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن سکے، آپ کو سمجھ آئے۔ پاکستان کے آپ بھی ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرے گا یا پھر پاکستان یہ بیان واپس لے لے گا؟ کوشچن مارک ہے۔ اگر پاکستان بیان واپس لے لے تو آگے کھائی پیچھے کھڈا، اور پاکستان کے عوام کی بات مانی جائے تو امریکہ پابندیاں لگائے گا۔ چونکہ امریکہ کا لنچ کبھی مفت نہیں ہوتا، فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی ملاقات میں جو باتیں ہوئی تھیں ان کو پورا کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو آرمی چیف کا عہدہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور خاص کر لے کی ماں کہتے ہیں کہ آخر کب تک خیر منائے گی۔ اور معذرت کے ساتھ جتنی بھی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پاکستان جو ایٹمی قوت ہے، جس کی اتنی بڑی فوج ہے، جس کا اسلامی ملک ایران جو ہے وہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھائی بھی ہے، ایک دوسرے کو مانتے بھی ہیں، تو ہمارا کردار جو ہے وہ اس نوعیت کا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شاید میں آپ کو چیزیں اس طرح سے بیان نہیں کر پایا، لیکن ایران کے اوپر امریکہ کا حملہ کرنا، اس کے باوجود ایران کا دھمکی دینا کہ یونائٹڈ نیشن کو کہنا کہ آپ ان کو کہیں انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں، باز آ جائیں، باصر و دیگر ہم دفاع کا بھرپور حق رکھتے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے یہ کہنا کہ نوبل انعام ملنا چاہیے جس نے اتنا بڑا حملہ اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے امریکہ نے کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، اور اس کی تقریر سن لیجیے اور بیان واپس نہ لینا، یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو عام بندے کی سمجھ میں آنے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے اوپر آپ سے ڈائریکٹلی چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس سے پہلے ماضی میں کیا ہوتا رہا، آج بھی کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ جدید دور ہے اور اس میں چیزیں چھپی کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ کون کہاں کھڑا ہے، کون کیوں کھڑا ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ